نسعى نعمل للآخرة أخي نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تقي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج بات ہوگی اسلام میں پانی پلانے کی اہمیت کے اوپر. پانی پلانا ایک ایسا کانسیپٹ جو ہمارے ہاں شاید فراموش ہو چکا ہے، اور ایک ایسی عظیم عبادت اور ایک عظیم صدقہ کہ جس کے قرآن اور سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بابرکت اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ہم اس صدقے کی شکل کو دوبارہ زندہ کر سکیں. زندگی کے لیے پانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. سورۃ النور کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ. تو تم ان جانوروں میں دیکھتے ہو کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین. اور ان جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو 4 پہ چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں پتہ یہ چلتا ہے کہ پانی بنیادی طور پر زندگی کی بنیاد ہے. پانی سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پانی ہمارے لیے آسمان سے نازل کیا ہے اور زمین والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اپنی اس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68 سے لے کے 70 میں بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون. کیا تم نے کبھی اس پانی کی طرف دیکھا جس کو تم پیتے ہو؟ اس پہ کبھی تم نے غور کیا؟ اانتم انزلتموہ من المزن. کیا تم اسے بادلوں سے اپنے لیے اتارتے ہو؟ ام نحن المنزلون. یا ہم اسے تمہارے لیے اتارتے ہیں. تو اگر انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی طاقت، قدرت، ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا بندوبست پانی کی شکل میں زمین پہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں انسانوں سے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو تمہارے لیے کون اتارتا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اور اگر ہم چاہے تو اس کو کھاری بنا دیں، تمہارے پینے کے قابل ہی اس کو نہ چھوڑیں، تو تم کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیجئے. تو سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68 اور 70 میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی اس نعمت کا ذکر کیا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ نیکی کے کام اسلام میں بہت سارے ہیں. بہت ساری نیکی کرنے کی شکلیں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانی پلانے کا بندوبست کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نیکی کے کام کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے. بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی دنیا اور اخروی آخرت کی جو زندگی ہے اس کی نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اگر ہم کسی کو پانی پلائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی ترغیب خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دی. اور اس واقعے کے مطابق باوجود اس کے کہ آپ کو یہ بات بہت پسند تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا جو انتظام کیا جاتا ہے آپ نے اس کی تعریف کی، آپ نے اس میں خود حصہ نہیں لیا. صرف اس وجہ سے نہیں لیا کہ جو لوگ پانی پلانے کا کام سر انجام دے رہے تھے کہیں ان سے لوگ یہ ڈیوٹی چھین نہ لے. اور اس میں جو روایت کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر وہاں موجود تھے، تو انہوں نے بنی عبد المطلب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے ڈول ڈالو اور زمزم کا پانی کھینچو. کنویں سے جیسے کھینچا جاتا ہے
کنویں سے نکالا جاتا ہے، اس کو نکالو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تم سے یہ کام چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا، یعنی اگر میں نے اس چیز کی طرف توجہ سب کی دلا دی کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا تو لوگ تم پر غالب آ جاتے اور تم سے یہ کام چھین لیتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چلے یہ آپ ہی کے ہاتھ میں رہے، اور آپ نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ جائیے اور جا کے پانی نکالیے اور لوگوں کو پانی پلائیں اور سیراب کریں۔ لہٰذا کسی کے نفس کو سکون پہنچانا، کسی کے دل اور جگر کو ٹھنڈا کرنا، کسی کی پیاسی آنتوں کو سیراب کرنا، کسی کے دکھ اور تکلیف میں کام آنا، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کا ایک بہت بڑا کفارہ ہے۔ جو غلطیاں ہم انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کفارہ ادا کیا جائے تو ہمیں اس ایک بہت بڑا جو نیکی کا پیٹرن ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی پینے سے انسانی جسم کی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں اور انسانی جسم کو راحت اور سکون جو ہے ملتی ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو انسان کی اپنی جان، اس کے والدین اور اس کے بال بچوں کے کام آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی طرف سے صدقہ کرے، اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرے اور اپنی اولاد اور آنے والی نسل کی طرف سے صدقہ کرے، تو اسے چاہیے کہ پانی پلانے کے لیے کوشش کرے اور پانی پلانے کا اہتمام کرے۔ یہ تو ہے اسلام میں پانی پلانے کی اہمیت۔ یہ اہمیت مزید اس وقت واضح ہوتی ہے جب ہم قرآن کریم کے مطالعے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی نیک افراد کے لیے بہترین بدلے کا ذکر کیا، اس کے لیے پانی اور بہتی نہروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جب موسم گرم ہو اور ہم پانی سے کہیں دور ہوں تو اس وقت ایک تصور اور منظر بہتی نہر کا، ٹھنڈے پانی والی، کتنا خوشکن اور کتنا جسے کہتے ہیں نفس کو سیراب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے اور پانی بہت بڑے ریوارڈ میں سے ایک ہے جو کہ جنتیوں کو مہیا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، مثال اس جنت کی کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندوں سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسی نہریں بہتی ہوں گی کہ جن کے پانی میں کسی قسم کی کوئی بو نہیں ہوگی، وہ خوش ذائقہ اور پر اثر اور سیراب کرنے والا صاف ستھرا پانی ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہم صاف ستھرے پانی کے لیے کتنا تڑپتے ہیں۔ وہ انہار من لبن، اور اس میں نہریں ہوں گی دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں ہوگا، فریش۔ وہ انہار من خمر، اور شراب کی نہریں ہوں گی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کو لذت محسوس ہوگی، اس کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ وہ انہار من عسل مصفی، اور اس میں نہریں ہوں گی صاف ستھرے شہد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نیک بندوں کے لیے کسی ریوارڈ کا تذکرہ کیا ہے اس میں پانی سر فہرست ہے، سب سے پہلے نمبر پہ پانی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی جب پیاس لگی ہو تو ہم دوسرے ڈرنکس پہ پانی کو پریفر کرتے ہیں، آپ مجھے پانی دے دیجئے، باقی ڈرنکس میں بعد میں دیکھوں گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہروں کا ذکر کیا، ترتیب دیکھتے جائیے۔ اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کے جو مشروبات کا ذکر کیا، اور آخر میں شہد کے نہروں کا ذکر کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی جسم کی پیاس کو اور گرمی کی تپش کو جو ہے وہ ختم کرتی ہیں اور انسان کو راحت اور سکون پہنچاتی ہیں۔ اس سے بھی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کو جو عذاب دینا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اہل جہنم کو یا اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان لوگ ہوں گے انہیں جو مختلف قسم کے عذاب پہنچائے جائیں گے، ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ انہیں پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور اس دن آگ والے جنت والوں کو بلائیں گے اور پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی بہا دو یا گرا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت نعمتیں عطا کی ہیں
تھوڑی سی ہماری طرف بھی پھینک دو۔ قالوا تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، آج یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر حرام کر دی گئی ہیں، تو نہ ان کی طرف پانی جا سکے گا اور نہ ان کی طرف جنت کی وہ نعمتیں جس سے اہل جنت اس دن فیضیاب ہو رہے ہوں گے وہ جا سکیں گی۔ تو گویا پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا اس عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ وہ پینے کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کو پانی پلانا بہترین اعمال میں سے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے پانی کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک شخص جو لق و دق صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اس کو شدید پیاس محسوس ہونے لگی۔ اس نے کھڑے ہو کر دیکھا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اس کے لیے چلنا مشکل ہو چکا تھا، اس کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے لگا کہ جیسے اس کی آنکھیں بھی دیکھنا بند ہو گئی ہیں، اور پھر اسے لگا کہ جیسے اس کا جگر پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گا، یعنی پیاس کی اتنی شدید کیفیت میں وہ مبتلا ہو گیا کہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں بھی جو امید ہے وہ ختم ہوتی نظر آئی۔ اس کے باوجود وہ چلتا رہا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتا اور دوڑتا رہا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس سین کو روکیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذرا منظر اپنے ذہن میں لے آئیے کہ ایک چھوٹے بچے کی خاطر ایک جنگل میں ایک خاتون ایک پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک بھاگتی ہیں، اور نہ وہ اس جگہ کو پہچانتی ہیں، نہ جانتی ہیں، نہ پاس کوئی تیسرا انسان ہے، ایک معصوم بچہ ہے جو زمین کے اوپر ایڑیاں مار رہا ہے اور اس کو پانی کی تلاش ہے۔ اب وہ شخص جو کہ صحرا میں تھا، اسے دور سے کہیں سے ایک کنواں نظر آیا، وہ بھاگ کے اس کنویں کے پاس گیا اور اس میں اترا اور اس نے اپنی پیاس بجھائی، اور جب اس نے پانی کے ذائقے کو چکھا اور اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا جو کہ کوئی ذائقہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ مرغوب ترین ذائقوں میں سے ایک ہے، تو اس کے بعد وہ اس کنویں سے باہر نکلا، اپنے جگر کو اور دل کو اس نے سیراب کیا اور ٹھنڈا کیا۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گویا وہ ایک دفعہ پھر زندہ ہو گیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ سے امید ہوئی کہ اب میں دوبارہ سفر کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تھوڑی ہی آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا بالکل اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ پیاس کے مارے پاگل ہوا جا رہا ہے، اور ہر مٹی کو چاٹتا ہے شاید اس کے نیچے سے پانی نکل آئے۔ تو جب اس شخص نے اس کتے کی طرف دیکھا تو دل میں یہ سوچا کہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بالکل اسی کیفیت میں ہے جس کیفیت میں تھا۔ اس نے وہیں پر اپنا سفر روکا، حالانکہ کتا ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، جس کو کوئی بڑی اہمیت بھی نہیں شاید دی جا سکتی، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک تھا، ذی روح تھا، اس کے اندر بھی جان تھی، اس کے اندر بھی ایک دل اور جگر تھا جو اس وقت پیاسا تھا، تو اس شخص نے یہ سوچ کے کہ یہ میری طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے واپس پلٹا اور جا کے اسی کنویں میں اتر کے اپنی جراب اتاری اور اس میں اپنے موزے میں پانی ڈالا اور لا کے کتے کو پلایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چلیں یہ اس کیفیت سے باہر نکل آیا ہے جس کیفیت اور دکھ اور تکلیف میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا کہ میری پیدا کی ہوئی مخلوق دوسری مخلوق کی تکلیف کو سمجھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور بلکہ تمام گناہ معاف کر دیے جو حدیث میں آتا ہے۔ تو دیکھیے کہ پانی پلانا نہ صرف انسان بلکہ ہر ذی روح، یعنی ہر ذی روح، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چاہے وہ ایک بڑی مخلوق ہے، پانی پلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو اس ساری حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کیا ایک جانور کو بھی پانی پلانے پر اجر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی روح کو کمفرٹ پہنچانے پر، ہر ذی روح کو سکون اور
جسے کہتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کرنے پر اجر ہے. تو روح جس کے اندر بھی ہے اس کو اگر اس کو کمفرٹ پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ نیکیوں کے کاموں میں سے ایک ہے. اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک غلط کار اور بدکار عورت جو تھی وہ اپنے گھر سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ اسی طرح سے ایک کتا جو ہے وہ پیاس میں تڑپ رہا ہے اور وہ اس کنویں کے گرد بھاگتا تھا لیکن وہ اس کے اندر اتر کے پانی نہیں پی رہا تھا پا رہا تھا. اس خاتون نے فوراً اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھرا اور اسے جھکایا کتے کے لیے کہ یہ پی لے. اور جب اس نے پی لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں بخش دیا, وہیں معاف کر دیا. تو اتنی بڑی سعادت اس خاتون کے ہاتھ میں, باوجود اس کے کہ اس کی پچھلی ساری زندگی غلط کاریوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزری, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اس کی ساری بدکاریاں اور غلط کاریاں ایک طرف اور اس کا یہ ایک چھوٹا سا جو کہنے میں بڑا عام سا ایک نیکی کا کام ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. یہاں پر علماء کرام یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام اس وقت زیادہ قیمت کا حامل ہو جاتا ہے جس وقت اس کی ضرورت زیادہ ہو. مثال کے طور پر ہم سارے اس کمرے میں بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کو پانی آفر کرتے ہیں تو یہ شاید اتنا بڑا نیکی کا کام نہ ہو جتنا کہ اس خاتون نے اس کتے کو ایک جگہ پہ پانی پہنچایا جہاں پانی پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی. تو جب کوئی انسان کسی نیکی یا کسی سپورٹ کے لیے زیادہ محتاج ہو اور ہم اس کی مدد کریں تو اتنا ہی اس نیکی کا جو وزن ہے اور اتنا ہی اس نیکی کی جو قیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتی چلی جاتی ہے. تفسیر القرطبی میں بعض تابعین کا یہ قول بھی وارد ہوا ہے, من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء, جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ پانی پلانے کا اہتمام کرے. ہم پریشان ہو جائیں کہ ہمارے گناہ بہت ہو گئے ہیں اور اب ہمارا کیا ہوگا, تو ڈپریشن میں وقت ضائع کرنے کی بجائے فوراً جو ہمارے بزرگ ہمیں ایڈوائس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں پانی پلانے کا انتظام کر دیجئے, آپ کا وہ ڈپریشن سارا خارج ہو جائے گا. اور پھر پانی پلانے کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے خاص طور پر پیاس کی حالت میں کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جو لوگ دنیا میں دوسروں کو پانی پلائیں گے اور سیراب کریں گے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں رحیق مختوم سے پانی پلائیں گے, ایک خاص چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں, ایما مسلم سقا مسلمن, جس کسی نے کسی مسلمان بہن بھائی کو پانی پلایا شدید پیاس کی حالت میں, اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رحیق مختوم سے پانی پلائیں گے. ایک خاص چشمہ ہے جنت کا جہاں کا پانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کو سیراب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے کام کریں اور خاص طور پر اپنے نفس کی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیں تو پانی پلانے کا اہتمام کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے سوال کیا, یا رسول اللہ میری مدر فوت ہو چکی ہیں, میری والدہ وفات پا چکی ہیں اور اب میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. میں نے سوال کیا تو کون سا صدقہ سب سے افضل ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلاؤ, اپنی والدہ کی طرف سے پانی پلاؤ. پھر اسی طرح سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس سے پتہ یہ چلا کہ پانی پلانا نیکی کے کاموں میں سے بہترین نیکی کاموں میں سے ایک ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ایک گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن المبارک کو یہ کہتے سنا, ان کے پاس ایک شخص آیا ہوا تھا اور اس نے شکایت کی کہ میرے کندھے میں ایک زخم ہے اور 7 سال ہو گئے ہیں اور میں نے اس کا بڑا علاج بھی کروایا ہے, کوئی علاج چھوڑا نہیں, اب مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. ابن المبارک کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا جاؤ ایک کنواں کھودو ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کو پانی نہیں ملتا, اور جب اس کنویں میں اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہاں پر ایک ایسا چشمہ پھوٹے گا کہ جس سے تمہارا یہ بہتا خون اور پھوڑا ختم ہو جائے گا. وہ آدمی چلا گیا اور اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا, 1 ہفتے کے اندر اس کا زخم ٹھیک ہو گیا.
تو جو زخم 7 سال میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نیکی کا کام کرنے سے، اور نیکی کا کام بھی ہے کہ جس جگہ لوگوں کو پانی نہیں ملتا، جو محروم ہیں آپ کے ارد گرد، انہیں تلاش کیجئے، ان تک ایک سہولت پہنچائیے، آپ ان کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دیں گے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا اور 7 دن کے اندر میرا وہ زخم ٹھیک ہو گیا، جو کہ 7 سال میں بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو گویا پانی کا پلانا اس آدمی کی بدبختی اور تکلیف دور کرنے کا ایک باعث بنا۔ لہٰذا ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر پانی کے معاملے میں بخیلی نہ کرے۔ پانی کو اکٹھا کر کے اپنے تک محدود کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اسے لوگوں تک پہنچنے دیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچنے دیا جائے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے اور پانی طلب کرے تو اس میں بھی بخیلی نہ کی جائے، اسے پانی دیا جائے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس پانی وافر ہے تو ہمیں دوسروں کی کھیتیوں سے پانی نہیں روکنا چاہیے۔ یہ سب بخیلی کی اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، یعنی پانی کو روکتا ہے، تو گویا اس نے بہت بڑا گناہ کمایا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کو بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا لیکن اس نے محتاج اور مسافر کو اس پانی سے روک دیا۔ تو بعض اوقات ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم سستی کی وجہ سے بھی اٹھ کے کسی کی خدمت نہیں کر پاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آج کی بات پتہ چلنے کے بعد اب ہم جو ہے وہ دوسروں کو کے لیے پانی کے حوالے سے دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی حدیث کو صحیح بخاری میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور اس کے باوجود اس نے پانی کو دوسری مخلوق تک نہیں پہنچنے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے آج میں تم سے اپنے فضل کو اسی طرح روک رہا ہوں جس طرح تم نے مخلوق کو میرے فضل سے دنیا میں روکا تھا۔ اور یہ وہ فضل تھا پانی کہ جس میں تمہاری اپنی ہاتھوں کی کوئی کمائی نہیں تھی، یہ میں نے تمہیں عطا کیا تھا، تو تم نے دنیا میں میرے فضل سے لوگوں کو روکا، آج میں آخرت میں تمہیں اپنے فضل سے روک رہا ہوں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے وسائل اور کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے پانی مہیا کرنے کے لیے، جن لوگوں تک پانی نہیں پہنچتا ان تک پانی پہنچانے کے لیے ہم یہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں قرآن اور سنت کے مطالعے کے حوالے سے۔ سب سے پہلا طریقہ وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہوں پر کنویں کھدوائے جائیں جہاں لوگوں تک پانی کا پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری جگہیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اور آپ کو دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں ہیپاٹائٹس کا جو ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ہماری سوسائٹی میں پینے کا صاف پانی لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، اور اس ہیپاٹائٹس کے نتیجے میں صحت مند جگہوں پر رہنے والے ستھرا پانی پینے والے لوگ بھی جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے علاقے تلاش کریں کہ جو بہت غربت والے علاقے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو صاف پانی کا جو پینے کا جو پانی ہے وہ میسر نہیں ہے، اور اس کے اوپر خرچ کیا جائے اور اس کا برابر خیال رکھا جائے پانی چل رہا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ 1-2 دن تو پانی چلا اس کے بعد چھوڑ دیا اور وہ پانی ختم ہو گیا، اس کا باقاعدہ بعد میں خیال بھی رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري من الجن ولا انس ولا طائر الا اجره الله يوم القيامه، جس کسی نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس سے کسی بھی ذی روح نے پانی پیا، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ضرور اجر دیں گے۔ یعنی حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی اگر انسان سورس آف کمفرٹ بن جاتا ہے تو قیامت والے دن اس کو اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ گزرتے ہوئے پرندے وہاں سے پانی پی لیتے ہیں، چوپائے وہاں سے رک کے پانی پی لیتے ہیں، انسان اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو قیامت والے دن انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو ایسی جگہیں بالخصوص تلاش کی جائیں جہاں غربت کی وجہ سے لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، اور وہاں جا کے پانی کو جاری کروایا جائے اور اس کا باقاعدہ خیال رکھا جائے کہ یہ پانی اب خشک نہیں ہونا چاہیے، یہ ملتا رہنا چاہیے لوگوں کو۔ دوسری شکل پانی پلانے کی یہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی مہیا کی جائے
جس جگہ پانی تو ہے لیکن پانی کو صاف کر کے پینے کا غربت کی وجہ سے سامان نہیں ہے، ایسی ٹیکنالوجی لوگ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ صاف ستھرا پانی پی سکیں، تو اس کی صفائی کرنے والے فلٹریشن پلانٹ وہاں لگا دیے جائیں تاکہ لوگوں کو اور اس علاقے کے جو اللہ کی مخلوق ہے جس میں جن و انس سب شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جانور اور پرندے بھی شامل ہیں، ان سب کو صاف ستھرا پانی جو ہے وہ پینے کا مہیا ہو جائے۔ جیسا کہ بعض بہت غریب جگہوں پر ہوتا ہے کہ پانی تو ہوتا ہے لیکن وہ صاف نہیں ہوتا، ذائقے والا نہیں ہوتا کہ اس کو خوشی سے استعمال کیا جا سکے۔ تیسری شکل پانی پلانے کی یہ ہے کہ مساجد میں پانی کا انتظام کیا جائے، بازاروں میں مارکیٹس میں پانی کا انتظام کیا جائے، راستوں میں پانی کو رکھا جائے اور اس کا خیال بھی کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن پانی چلا اور اس کے بعد بند ہو گیا اور کسی نے پھر دوبارہ پوچھا ہی نہیں، بلکہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ گھروں کے باہر پانی رکھا جائے تاکہ راستے سے گزرتے ہوئے جو مسافر ہیں اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو وہ پانی پی سکے۔ اور امام حاکم کا یہ کہنا ہے رحمت اللہ علیہ کہ گھروں سے باہر پانی رکھنے کا میں نے گھر کے اندر بڑی عجیب برکت کے اثرات دیکھے، ایسے گھروں میں میں نے چوری اور آگ لگنے کے واقعات نہیں ہوتے دیکھے اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے پوری فیملی کے لیے۔ ترغیب اور ترہیب میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زخم ہو گیا اور تقریباً 1 سال تک میرے چہرے پر وہ زخم رہا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تو میں نے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پانی کا ارینجمنٹ کر دیا، وہاں سے لوگ بھی پیتے تھے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی گزرتے ہوئے مخلوقات میں سے جیسے چرند پرند سب پیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ صرف 1 ہفتہ گزرا اور میرے چہرے کا وہ زخم ٹھیک ہو گیا اور میرا چہرہ بالکل واپس اسی حالت پر واپس آ گیا جس پر وہ پہلے سے تھا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے گھر کے باہر پانی رکھنے کا اپنے گھر کے اندر عجیب برکت کے جو اثرات ہیں وہ میں نے محسوس کیے، تو اس کے بعد وہ ہر ایک کو تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر سے باہر پانی رکھا کرو۔ ترکی میں جو ہمارے حکمران گزرے ہیں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب سخت سردی کا موسم آتا تھا تو وہ پہاڑوں کے اوپر دانے اور پانی پھیلاتے تھے تاکہ ہمارے پرندے بھوکے پیاسے نہ مر جائیں۔ یہ جو مسلمانوں نے پوری دنیا میں رول کیا ہے یہ ایسے ہی نہیں کیا، بہت نوبل کوالٹیز کے ساتھ اور بہت نوبل ویلیوز کے ساتھ انہوں نے رول کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ صرف نفسا نفسی میں اپنے آپ کو سیو کیا جائے، اپنی چیزیں پوری کی جائیں، وہ پہاڑوں پر جا کے باقاعدہ حکمران خود جاتے تھے، خلیفہ خود جاتے تھے اور وہاں پر پانی اور دانہ پھینک کے آتے تھے کہ سخت سردی میں ہمارے علاقے کے پرندے ختم نہ ہو جائیں یا یہاں سے ہجرت نہ کر جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک مسلمان اپنے ماحول کے لیے کتنا سود بند اور کتنا نفع بخش ثابت ہوتا ہے، اور جب تک اس کے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچتا رہتا ہے اس کے اپنے وجود کو نفع پہنچتا رہتا ہے، اور جب اس کے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے وجود کو بھی نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات تھی جو امام حاکم نے محسوس کی اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے گھر کے باہر پانی پینے کا انتظام کیا تو میں نے اپنے گھر کے اندر عجیب و غریب برکات محسوس کی۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ پانی کو گاڑی میں رکھ لیا جائے اور راستے میں گزرتے ہوئے اتنا پانی رکھ لیا جائے کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ ضرورت مند ہے پانی کے لیے تو اسے پانی دیا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ پانچویں شکل پانی پلانے کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پانی ٹھنڈی کرنے والی مشینیں ایسی جگہوں پر لگا دی جائیں جہاں سے پبلک کا گزر ہوتا ہے اور پھر ان کا اہتمام بھی کرتے رہیں، ان کو نگرانی بھی کرتے رہیں کہ وہ رکنی نہیں چاہیے۔ چھٹی شکل پانی پلانے کی یہ ہے کہ جس جگہ پتہ ہو کہ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے کسی بھی وجہ سے، مثال کے طور پر حج کے موسم میں اکٹھے ہونا ہے، عمرے کے موسم میں اکٹھے ہونا ہے، یا قبر پر دفن کرتے ہوئے میت کو اکٹھے ہونا ہے، یا کوئی ایسی میٹنگز آ گئی ہیں کہ جس میں لوگوں نے اکٹھے ہونا اور وہ غافل ہیں، تو اس وقت وہاں پر پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں، غم کے موقع آتے ہیں، لوگ اکٹھے اچانک ہوتے ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہوتا، تو فوراً پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل جو ہے بہت پسند آئے گا۔ ساتویں شکل یہ ہے کہ برتنوں میں پانی ڈال کر گھروں کی چھتوں پر رکھ دیا جائے تاکہ حشرات، کیڑے مکوڑے، چرند پرند بھی اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَفِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، ہر ذی روح کو جو جگر رکھتی ہے اور دل رکھتی ہے اس کو سیراب کرنے میں اجر ہے۔ تو اگر گھر کی چھت پہ کھانا ڈال دیا جائے اور گھر کی چھت پہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا جائے
تو پرندے اور دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق، حتیٰ کہ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جنات بھی گزرتے ہوئے اس پانی سے فائدہ اٹھا جائیں، اور وہ بجائے اس کے کہ گھر میں گھس کے سب کو پریشان کریں، ان کو اوپر سے ہی ان کی خوراک اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ مہیا ہو جائیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے کاموں کی بڑی ویرائٹی رکھی ہے، اور ان کی بڑی جسے کہہ سکتے ہیں ہم بہت بڑی تعداد ہے، اور اس میں سے اور ان میں بڑی آسانی بھی ہے۔ اب پانی کا مہیا کرنا کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری دولت یا پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر باہر بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے ٹیرس پہ پرندوں کے لیے پانی کا ارینجمنٹ کر دینا، نیچے دروازے پہ پانی کا ارینجمنٹ کر دینا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے بہت زیادہ جد و جہد، بہت زیادہ مشقت اور بہت زیادہ مالی جسے کہتے ہیں کہ مشقت کی محتاج نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کا مطالعہ کریں، انہیں سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور آج کے بعد سے یہ عہد کر لیں کہ ہم پانی پلانے میں سب سے سبقت لے جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔